الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمین والآیات بعدها. محترم حاضرین، اس وقت ہم لوگ ہجری سال کے آخری مہینے ذی الحجہ میں داخل ہو چکے. اس مہینے کے ابتدائی 10 دن یعنی پہلا عشرہ انتہائی فضیلت والا اور اللہ رب العالمین کی طرف سے برکتوں سے بھرا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت حضرت ابن عباس سے مروی ہے جو صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ من هذه الایام یعنی العشر یعنی ایام العشر، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی بھی دنوں میں سے کوئی بھی دن اللہ کے نزدیک ان دنوں کے مقابلے میں، مراد یہ عشرہ ہے 10 دن ہے، ان 10 دنوں کے مقابلے میں کسی اور دن میں نیک عمل اللہ رب العالمین کو پسندیدہ نہیں ہے، اس سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے. سب سے زیادہ ان ایام میں اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیکیاں پسند ہے. قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، وللجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان دنوں میں اس کے مقابلے اس سے بھی زیادہ بہتر ہے نیکیاں کرنا؟ تو آپ نے فرمایا وللجہاد فی سبیل اللہ، ہاں جہاد فی سبیل اللہ بھی اس سے بہتر نہیں ہے. الا رجل خرج بنفسہ ومالہ فلم یرجع من ذلک بشیء، سوائے اس آدمی کے جو اپنے جان اور مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور پھر واپس نہیں لوٹتا، اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے، اس کا درجہ اونچا ہوگا. آپ اس ایک ہی حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان ایام میں نیکیاں کرنا کتنی فضیلت والی بات ہے. بعض لوگوں نے یہ بحث کی کہ یہ عشرہ زیادہ فضیلت والا ہے یا رمضان کا آخری عشرہ. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، دونوں اقوال ہیں. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے کی راتیں سال بھر کی راتوں سے زیادہ افضل اور بہتر ہیں، اور اس لیے کہ اس میں قرآن نازل ہوا لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینے سے بہتر اللہ تعالیٰ نے قرار دی. اور عشرہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، اس کے دن سال بھر کے دنوں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت والے ہیں، اس لیے کہ اس میں ایام حج ہیں، قربانی اور حج کی عظیم الشان عبادتیں انجام دی جاتی ہیں. ان دنوں کی اس اعتبار سے بہت زیادہ فضیلت ہے، اور یہی وجہ ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین اور بعض دیگر امہات سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی تاریخ سے ذی الحجہ کے پہلے دن سے 9ویں تاریخ تک یعنی عید سے پہلے عید الاضحیٰ سے 9 دنوں کا روزہ رکھتے تھے مسلسل، اور امت کو یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت بتائی. چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عرفہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ یعنی 9ویں تاریخ، آج کل ہمارے ہاں یہ اختلاف کرتے ہیں کہ عرفہ کا وہ دن جب سعودی عرب میں حاجی لوگ عرفہ کے میدان میں ہیں وہ اعلیٰ دن مراد ہے، تو 8ویں تاریخ عام طور سے ہمارے یہاں پڑتی ہے، یا ہمارے یہاں کی 9ویں تاریخ لی جائے. ہمارے علماء میں بھی دونوں قول ہے، بعض لوگ کہتے ہیں احتیاطاً دونوں رکھ لیا جائے، لیکن میں نے جو سمجھا ہے، غور کیا ہے، صوم یوم عرفہ جب ہمارے یہاں 10ویں، ہمارے یہاں کی 10ویں تاریخ کو عید الاضحیٰ ہوتی ہے تو ہمارے یہاں کی 9ویں تاریخ کو یوم عرفہ شمار ہونا چاہیے. واللہ اعلم، یہ مجھے بہتر لگتا ہے کہ 9ویں تاریخ کا روزہ، 9ویں ذی الحجہ، یہ یوم عرفہ کا روزہ ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، کہ یہ ایک روزہ یوم عرفہ کا
ماضی یعنی پچھلے سال اور آئندہ سال کے 2 سالوں کے گناہوں کی تکفیر کرتا ہے، اس کو معاف کراتا ہے، کفارہ بن جاتا ہے اس کا. کوئی معمولی فضیلت نہیں ہے اس کی. ہاں، چنانچہ اب یہ جب روزے رکھنے کی فضیلت ہے تو ہمیں نماز اور دیگر فرائض میں کتنا اہتمام کرنا چاہیے. رمضان المبارک میں جس طرح ہمارے یہاں ماحول بدل جاتا ہے، لوگوں کے اندر نیکی کا جذبہ آ جاتا ہے، ایسے ہی ان ایام میں بھی ہونا چاہیے. ہاں، کہ پہلے کے مقابلے میں ہم سے کچھ کوتاہی اور لاپرواہی ہو جاتی ہو، لیکن ان دنوں میں خاص اہتمام کریں کہ نماز کا کہ تکبیر تحریمہ نہ چھوٹے، جماعت نہ چھوٹے، وہ فجر ہو، عشاء ہو، عصر ہو، کوئی بھی نماز. ہاں، کیا ہمارے ہاں یہ مزاج پایا جاتا ہے؟ یہ ماحول ہے؟ اس فضیلت کے سلسلے میں ہم بڑی غفلت میں ہیں، میں ایسا محسوس کرتا ہوں. حالانکہ یہ اللہ رب العالمین کا ہم پر انعام ہے اور ہم اس انعام کو لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس امت کا، میں اکثر کہا کرتا ہوں، گزشتہ ہفتہ کرناٹک میں میں نے یہی موضوع پر بولا، تھوڑا سا الگ، تو اس میں نے ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ پر یہ کرم کیا کہ ان کی عمر اگر کم ہے، 60 سال امت محمدیہ کی اوسط عمر ہے، پہلے کے لوگ کئی 100 سال جیتے تھے، بڑی نیکیاں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو کچھ ایسے فضیلت والے اعمال، ایام، مواقع عطا فرمائے ہیں کہ اگر ہم اس کا صحیح استعمال کریں، عمل کریں اخلاص کے ساتھ، تو ہزاروں سال کے اجر و ثواب کے ہم مستحق بن سکتے ہیں. لیلۃ القدر ہی کو لے لیجئے، ایک لیلۃ القدر کو آپ نے ایمان و احتساب کے ساتھ انجام دیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے یہ عبادتیں. یہ ہے فجر کی نماز پڑھ کے آپ بیٹھے ہیں، اٹھے نہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، بات چیت نہیں کی، اور اس کے بعد سورج جب نکل گیا تو وہیں کھڑے ہو کر آپ نے 2 رکعت نماز اشراق پڑھ لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایسا کرے گا اس کو ایک حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. صحابہ نے پوچھا کہ پورا حج پورا عمرہ؟ کہا ہاں، پورا حج پورا عمرہ. ایسے اور بھی بہت سارے اعمال ہیں، عربی میں باقاعدہ ایک کتاب چھپ گئی کہ وہ اعمال جو آپ تھوڑے سے کریں گے اور آپ کو زیادہ اجر و ثواب ملے گا، یہ ثابت ہونا چاہیے قرآن و حدیث سے. تو انہی میں سے یہ ایام اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو دیے ہیں کہ آپ تھوڑی سی عمر میں بہت ساری نیکیاں کما سکتے ہیں. ان میں خوب نیکیاں کرنی چاہیے، عبادات میں اہتمام کرنا چاہیے. صحابہ کرام حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس پورے 10 دنوں میں خوب اللہ کی تکبیر اور اللہ کی بڑائیاں بیان کرتے تھے. روایات میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بازار میں جاتے تھے تو تیز سے اللہ اکبر کہتے تھے کہ آواز گونجتی تھی، اور دوسرے مسلمان بھی ان کی آواز سن کے کہنے لگتے تھے. پورے بازار میں تکبیر کی آواز بلند ہو جاتی تھی. چلتے پھرتے اللہ کی تکبیر بیان کیا جائے. ایام معلومات اور ایام معدودات میں اللہ کا ذکر خوب کرنا ہے، قرآن کی آیتوں میں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا روزہ رکھتے تھے 9 دن کا، اور ہمیں آپ کو اگر پورے 9 دن کے روزے کی توفیق نہیں ملی تو کم از کم صوم یوم عرفہ کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے. اس کے علاوہ اور بھی ان دنوں کے احکام ہیں. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلم شریف کی روایت ہے کہ اذا دخل العشر واراد احدکم ان یضحی، کہ جب عشرہ ذی الحجہ کا عشرہ داخل آ جائے اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کی نیت رکھتا ہے، ارادہ رکھتا ہے. اس سے کئی چیزیں ثابت ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ جو قربانی نہیں کرتا اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے. دوسرا یہ کہ اس سے کچھ لوگوں نے یہ استدلال کیا کہ قربانی کا ارادہ ہو، اس کا مطلب قربانی کرنا فرض نہیں ہے، سنت ہے. ہاں، بعض لوگوں نے فرض بھی کہا ہے کہ جو قربانی کی استطاعت رکھتے ہوئے نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ پر نہ آئے. تو کچھ جو لوگ فرض نہیں مانتے کہتے ہیں کہ یہ اس کی ترغیب اور تاکید کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. تو کہا کہ جب عشرہ داخل ہو اور تم میں سے کسی کو قربانی کا ارادہ ہو، فلا یاخذ من شعرہ ولا من اظفارہ شیئا حتی یضحی، تو اپنے بال اور ناخن میں سے کچھ بھی نہ لے، بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے، یہاں تک کہ قربانی کر لے، قربانی سے فارغ ہو جائے اس کے بعد. کیوں؟ اہل علم نے اس کی ایک حکمت یہ بیان کی کہ ان دنوں میں حاجی جو احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، حالت احرام میں ان کے لیے یہ چیزیں بالکل ممنوع ہے. وہ بال نہیں کاٹ سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، سلا کپڑا نہیں پہن سکتے، اور دوسرے جو ان کے احکامات اور پابندیاں ہیں. تو ان کی مشابہت اختیار کرنے کے لیے جو قربانی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ لازم قرار دیا گیا کہ بال ناخن نہ کاٹے. اہل علم کہا کہ یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، اس لیے فرض ہے، ضروری ہے. بھول چوک سے کچھ ہو جاتا ہے تو الگ بات ہے. یہ ان دنوں سے متعلق کچھ احکامات. اب ان کے بعد جو ہے ہمارے اوپر 10ویں ذی الحجہ کو ایک عظیم الشان اسلام کا شعار قربانی کرنا مشروع کیا گیا ہے. یہ قربانی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے،
اس کا پیغام کیا ہے, اس کا مقصود کیا ہے. یہ ایک عبادت ہے. عبادت اللہ اور بندے کے درمیان کا تعلق ہے. اس نے ہمیں پیدا کیا, ہم کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں, لہٰذا ہر عبادت اسی کے لیے خاص کرتے ہیں, اور جو کچھ اس نے حکم دیا کہ ایسے کرو, وہ یہ عبادت کرو, ہم کرتے ہیں. جیسے رسول نے بتایا ویسے ہی کرتے ہیں. اس لیے اب اس قربانی کو جب انجام دینا ہے تو ایک طرف اس کے احکام و مسائل کو بھی جاننا چاہیے, اور اس سے پہلے اس قربانی کی بنیاد اور مقصد اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو مطلوب ہے وہ جاننا چاہیے. اس کے مطلوب کو بالکل واضح کرنے کے لیے جناب اللہ تبارک و تعالیٰ, اللہ عز و جل نے اپنے قرآن میں اس کی تاریخ بیان کی کہ تو قربانی کہاں سے شروع ہوئی. ہاں, ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند نبی ابن نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام, ان کی عظیم الشان سنت, فدائیت, توحید کا اظہار, اللہ کے حکم کو کی تعمیل کرنے کا جذبہ, ایسا بے مثال جذبہ جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی, اس قربانی سے جڑا ہوا ہے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس واقعے کو بار بار ذکر کیا. عید الاضحیٰ اور حج کے ایام میں ان کے اعمال کو ہمارے لیے مشروع کیا کہ انہوں نے قربانی کی تو آپ جانور کی قربانی کیجیے. ہاں, ان کے گھر والوں نے جب بے آب ہو گیا, وادی میں چھوڑا گیا, حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم سے اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑا, تو صفا مروہ کے درمیان جو ان کی اہلیہ نے, حضرت ہاجرہ نے دوڑ لگائی, اس کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حاجی کے لیے رکن حج بنا دیا کہ صفا مروہ کے درمیان سعی کریں 7 چکر. اور ان کے مقامات جہاں قربانی کی گئی, جہاں طواف کیا گیا, ان تمام چیزوں کو تازہ کیا گیا اور جوڑا گیا ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے خانوادے کی زندگی سے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ جو واقعات قرآن نے بیان کیے اور یہ چیزیں جو اللہ نے ہمارے سامنے پیش کی, یہ ہماری اور آپ کی ضرورت ہے. انسان نفسیاتی اور فطری طور پر آئیڈیل اور نمونہ چاہتا ہے. ہاں, ہم اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم کسی کو نمونہ بناتے ہیں, اس کی تقلید کرتے ہیں یا اتباع کرتے ہیں. تو ہمیں ضرورت ہے اس کی. اگر ہم کو اچھا نمونہ نہیں ملا, صحیح قدوہ ہم نے منتخب نہیں کیا, تو غلط قدوہ ہم بنا لیتے ہیں. ہمارے نوجوانوں کو آج دیکھیے کہ کوئی کسی کھلاڑی کے طریقے پہ چل رہا ہے, کوئی فلم اسٹار اور اداکار اور اداکارہ کا طریقہ اختیار کرتا ہے, اس کا ہیئر اسٹائل, اس کا لباس, اس کی چال. یہاں تک کہ ہم تو بڑے شہروں میں دیکھتے ہیں کہ اگر کسی اسٹار کو دیکھتے ہیں کہ وہ عقیدے اور ایمان کے معاملے میں الٹی سیدھی حرکت کرتا ہے, کسی بت کے سامنے جا کے ہاتھ جوڑتا ہے, تو ہمارا نوجوان بھی سمجھتا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے, فلاں ہیرو نے کیا, میں اس کو مانتا ہوں. فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ صورتحال جو میں نے بیان کی, اس پر غور کرتے جائیے اور پھر سوچئے کہ ہم کو کتنی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کے سامنے, نوجوانوں کے سامنے ہی نہیں بلکہ بڑوں کے سامنے بھی نمونہ اور قدوہ پیش کریں. ہمارے لیے نمونہ اور قدوہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. آپ ہمارے لیے سمپل بنا کر دیے گئے, اور یہ سمپل سب سے اعلیٰ ہے. جو جتنی اچھی نقل کرے گا, اتباع کرے گا, اتنا اونچا جائے گا. اور آپ کے آس پاس اور آپ کے ذریعے مکمل پورا جو آپ کی شخصیت ہے, ویسے اس درجے کو کوئی پہنچ ہی نہیں پائے گا. اتنے مکمل ہیں آپ, اللہ نے ایسا نمونہ دیا. آپ سید المرسلین رحمت للعالمین, اور آپ کے کتنے درجات اور مقامات ہیں. اب آپ ہمارے لیے نمونہ ہیں. کیا مطلب؟ عقیدہ لینا ہے تو رسول سے لیا جائے. جیسا عقیدہ اللہ کے رسول کا تھا وہی عقیدہ چلے گا اللہ کے ہاں. اس سے ہٹ کے کیا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا. عبادت اللہ کے رسول سے لینی ہوگی. اللہ کے رسول نے فرمایا خذوا عنی مناسککم, اپنے حج کے ارکان اور اعمال کو مجھ سے سیکھو, کسی اور سے نہیں, فلاں امام سے, فلاں بزرگ سے, فلاں سلسلے کے شیخ سے. آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے دیکھا ہے. ہم نے آنکھ سے نہیں دیکھا, حدیثوں سے دیکھ رہے ہیں, جان رہے ہیں. تو جیسے اللہ کے رسول نے نماز پڑھی ویسے. ہمارا مسلمان کہتا ہے کہ نہیں, ہمارے پیر صاحب تو, ہمارے مفتی صاحب تو یہ فتویٰ دیتے ہیں, ہمارا مسلک تو یہ ہے. ہاں ٹھیک ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے, لیکن کیا نہیں کیے تو چلے گا؟ نہیں, میرا مسلک میں یہ نہیں ہے, میرے امام نے یہ نہیں کیا اس لیے میں نہیں کروں گا. چلے گا؟ آپ اللہ کے رسول کی بات نہیں مان رہے, رسول کا مقام نہیں پہچان رہے ہیں. چھوٹی موٹی غلطی نہیں ہے. اللہ کے رسول کی سنت کو جاننے کے بعد اس کی مخالفت کرنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے, قرآن حدیث کہتی ہے. اور آج مسلمان ایسی ذلت و صغار میں مبتلا ہیں. وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي, اللہ کے رسول کی حدیث کے ایک ٹکڑا ہے کہ ذلت اور رسوائی ان پر مسلط ہو جاتی ہے
جو میرے حکم کی مخالفت کرتا ہے، میری سنت کی مخالفت کرتا ہے، سارے مسلمان آج اس میں مبتلا ہیں اور شکوہ کرتے ہیں اللہ کی مدد نہیں آتی، ہمارے گھروں پر بلڈوزر چل رہے ہیں، ہمارے خلاف قانون بن رہے ہیں، گرفتار کیے جا رہے ہیں، دھمکیاں دی جا رہی ہے، عدالت اور دوسری جگہوں پہ دو رویہ اختیار کیا جاتا ہے، میڈیا ہم کو بدنام کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہم نے خود اللہ کے عذاب کو دعوت دی ہے اور رحمت کی اور مدد کی امید کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن نے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، جو رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ کوئی فتنہ اور عذاب علیم یا دردناک عذاب انہیں نہ پکڑ لے ہوئے۔ سنت کے خلاف جانتے بوجھتے جانے سے فتنہ اور عذاب آتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ رسول ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے رسول اور دنیا کے سب سے عظیم الشان شخصیت بنائے گئے، لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک نمونہ دیا اور کہا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ پھر ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی اے رسول کہ آپ ملت ابراہیمی کی یکسو ہو کر، صرف اللہ کی طرف جڑنے والا، سب سے کٹ کر، دوسروں سے بندگی کا کوئی تعلق نہ رکھتے ہوئے صرف اللہ سے جڑنے والا ابراہیم جو تھا، ان کی پیروی کیجئے، ان کی ملت اور دین کو اختیار کیجئے۔ اللہ کے رسول کے سامنے بھی حضرت ابراہیم کو نمونہ بنایا گیا۔ بتائیے کتنی اہم ضرورت ہے یہ۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم، سیدنا ابراہیم کی زندگی کے بارے میں بہت کچھ قرآن مجید میں ذکر کیا۔ یہ ہمیں بار بار پڑھنا چاہیے، دہرانا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ارے واقعہ تو ہم جانتے ہیں۔ آپ اگر غور کریں گے، میں آپ کو عرض کروں ایک جملہ اور پھر آگے بڑھوں، یہ بات دماغ میں بٹھائیے کہ یہ جو واقعات جو آپ اور ہم جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں، انہی واقعات میں ہماری زندگی کی کامیابی کے دروس اور اسباق مضمر ہیں، پوشیدہ ہیں۔ ان کو اگر ہم نے صحیح ڈھنگ سے سمجھا تو آج کے جو حالات ہیں نا، مسلمان آج ڈر خوف میں جی رہا ہے، ان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہے، حملے ہو رہے ہیں، مصیبتیں پریشانیاں آ رہی ہیں، اللہ کی مدد سے محروم، عذاب کا شکار۔ یہ سارے مسائل، وہ معاشی مسئلہ ہو، سیاسی معاملہ ہو، سماجی اخلاقی معاملہ ہو، ہماری بچیاں جو ہیں مذہب چھوڑ کر دوسروں سے شادی کر رہی ہوں، یہ جتنے بھی مسائل ہیں ہمارے ہاں، ہمارے نوجوان منکرین حدیث میں شامل ہو جا رہے ہیں، دوسری جماعتوں میں گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں، ان تمام کا حل آپ کو ان واقعات میں ملے گا۔ اس اعتبار سے اگر آپ غور کریں تو یہ پرانے واقعات نہیں ہیں، تازے ہیں۔ ہماری اور آپ کی ضرورت ہے آج کی زندگی میں ہمیں جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں، طریقہ بتاتے ہیں، اصول دیتے ہیں۔ ہم ان ایک جگہ کی قرآن میں ایک جگہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو تذکرہ کیا اللہ رب العالمین نے، میں وہ پڑھوں گا، متعدد مقامات پر ہے، کچھ باتیں ہو سکتا ہے عصر کے بعد اگر درس ہوا تو اس میں آئے گی۔ ہاں، نوجوانوں سے خاص طور سے میں گزارش کروں گا کہ ضرور شریک ہوں، یہ دین کی اہمیت سمجھیں، ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ سیدنا ابراہیم کی زندگی ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے ہلکا سا تصور کیجئے کہ حضرت ابراہیم کی زندگی کا ذکر ہوتے ہی ہمارے ذہن میں کیا نقشہ بنتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگا دیا۔ اسی لیے ان کو کہا قانتاً، ان ابراہیم کان امتاً قانتاً للہ۔ قانتاً للہ کا ترجمہ کرتے ہیں دائمی اطاعت کرنے والا۔ مسجد میں ابھی جمعہ میں آ گئے تو ہم مسلمان ہیں، بازار میں گئے تو بے ایمانی کر رہے ہیں، سیاست میں بولتے ہیں کہ جھوٹ اور مکر و فریب چلتا ہے، ایسا نہیں۔ جمعہ پڑھ لی، فجر میں غائب، ایسا نہیں۔ ہاں، فجر میں کتنے رہتے ہیں یہاں؟ ابھی جمعہ میں دیکھیں کتنے ہیں۔ ہاں الحمدللہ، جیسے ایسے ہیں جس دن فجر میں ایسی تعداد ہونے لگے گی، عشاء میں ایسی تعداد ہونے لگے گی، اس دن یقین جانیے مسلمانوں کو کوئی کچھ بگاڑ نہیں پائے گا۔ آزمائش، امتحان، تکلیف آئے گی، انبیاء کو آئی، لیکن بے عزتی کوئی نہیں کر پائے گا، ذلیل کوئی نہیں کر پائے گا، عذاب نہیں دے پائے گا، کیونکہ اللہ کی مدد ہوگی۔ یہ میں نماز کی ایک علامت بتا رہا ہوں۔ آپ بولیں گے نماز سے کیسے؟ ہاں، نماز سے مسائل حل ہوں گے۔ آپ سچے پکے نمازی بن جائیں تو آپ دوسرے معاملات میں بھی اصلاح کرنے والے بن جائیں گے، اور جب اصلاح ہو جائے گی اللہ کی مدد آئے گی۔ یہ ہم کو اس واقعے سے بھی ملتا ہے۔ ہم مزید وقت بہت کم ہے، میں ان آیتوں کو پڑھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صافات میں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کرنے کے بعد کہا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، کہ ان کے گروہ سے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام جیسے پیغمبر تھے، توحید کی طرف دعوت دینے والے، شرک سے منع کرنے والے، اللہ کی فرما برداری کرنے والے تھے، ایسے ہی اسی گروہ سے تعلق رکھنے والے سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی تھے۔ اللہ نے فرمایا اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، جب وہ اپنے پروردگار کے پاس قلب سلیم دل، محفوظ دل، ہاں شیخ مولانا محمد نے ترجمہ کیا بے عیب دل، بے عیب،
صحیح سالم دل. علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی کہتے ہیں کہ وہ ایسا دل جو شرک سے پاک ہو, خرافات سے پاک ہو, برے اخلاق سے پاک ہو, شہوات اور شبہات کے ہر فتنے سے پاک ہو. صاف ستھرا دل, جو جتنا صاف دل لے کر اللہ کے پاس جائے گا اتنا کامیاب ہوگا. تو حضرت ابراہیم ایسے دل والے تھے جو بے عیب تھا, جو صحیح سالم تھا, اس میں گندگیاں نہیں تھی, برائیاں نہیں تھی. اذ جاء ربہ بقلب سلیم اذ قال لابیہ وقومہ ماذا تعبدون. جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو, کاش وقت ہوتا میں اشارہ کروں. ان واقعات میں غور کیجیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ ذکر کر کے اللہ نے فوراً ان کی دعوت کا ذکر کیا. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ یہاں خطاب کس سے ہے؟ باپ سے. خطاب کس سے ہے؟ قوم سے. باپ کو بھی کہہ رہے ہیں, قوم سے بھی کہہ رہے ہیں. آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ, اگر کسی کے گھر میں تعزیہ بنتا ہے, کوئی تقلید کر رہا ہے, کوئی کسی پیر صاحب کی بیعت کر رہا ہے, کوئی شخص جماعت اسلامی اور فلاں جماعت اور فلاں گروہ سے تعلق رکھتا ہے, اس سے پوچھئے یا دیکھیے, غور کیجئے کہ وہ کیوں ہے اس میں, اس جماعت سے اس کا ربط کیوں؟ کہتا ہے میرے ابا تھے, میرے دادا تھے, بہت سمجھدار تھے. تو ہمارے یہاں دین کو حوالے کر رکھا ہے لوگوں نے ماں باپ کے. اکثریت ہم میں سے مسلمت الدار ہے, گھر کے مسلمان ہیں. سمجھ بوجھ کر مسلمت الاختیار جس کو عربی میں کہتے ہیں, وہ مسلمان نہیں ہے کہ سمجھ بوجھ کے قرآن حدیث کو پڑھ کے مسلمان ہوئے اور اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. گھر میں جو ملا وہی بن گئے. ایک حنفی کا گھر, سارے حنفی, شافعی, مالکی, صوفی, رافضی, جو جس مسلک میں پیدا ہو رہے ہیں وہی بن گیا. حضرت ابراہیم کی ملت ہمیں کہتی ہے کہ یہ نہیں چلے گا دین کے معاملے میں. اگر باپ دادا سے جو دین ملتا ہے وہی اختیار کر لینا بیٹے کے لیے صحیح ہوتا تو سیدنا ابراہیم بھی بت پرست ہوتے, بلکہ بت بنانے والے ہوتے جیسے ان کے باپ آزر بنایا کرتے تھے. سوچئے, چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے یہ. قوم کا ایک بڑا طبقہ, آپ قرآن حدیث کی دلیلوں سے ان کو کوئی بات سمجھانے جائیں تو وہ کہتا ہے باپ دادا یہی کرتے آئے ہیں. یہ وہی جواب ہے جو انبیاء کرام کو عام طور سے ان کی قوموں نے حق کے دلائل کے مقابلے میں لیچڑ بات کے طور پر پیش کیا کہ باپ دادا کرتے ہیں کیا چھوڑ دے رہے. سب کچھ سمجھنے کے بعد ابو طالب کا یہی جواب کہ ہاں بھتیجے تمہاری دعوت صحیح ہے, سچ ہے, تم سچے رسول ہو, لیکن نہیں مان سکتا, لوگ آر دیں گے. بے عزتی کی بات ہے میرے لیے, آر کی بات ہے. ہاں نہیں مان سکتا, یہ عصبیت آ گئی. تو باپ دادا کی بات دلیل نہیں ہے. نمبر ایک, اس ماحول میں رہ کے حضرت ابراہیم توحید پر قائم ہے. موقع ہوتا تو میں دوسری جگہ کے دلیل ہے, جیسے سورہ انعام میں ہے نا, جب چاند آیا, ستارہ آیا تو کہا یہ میرا رب ہے, ڈوب گیا تو میں ڈوبنے والوں کو پسند. پورا واقعہ پڑھ لیجئے, ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کو پورا پیش کروں. غور کیجئے, حضرت ابراہیم وہاں وہ ستارے کو, چاند کو, سورج کو رب نہیں مان رہے ہیں, قوم کو سمجھا رہے ہیں, غور کر رہے ہیں. غور کرنے کا طریقہ یہ سورج نکلا, چاند نکلا, ستارہ نکلا, ڈوب گیا, اس کا مطلب یہ کہ اس کو کسی نے پیدا کیا, ان کو کوئی چلا رہا ہے. تو یہ کیسے کائنات کا نظام چلانے والے, ہمیں نفع نقصان پہنچانے والے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو خود مخلوق ہے, یہ تو خود کسی کے فرمان کے تابع ہیں. تو میں اس کو پوچھتا ہوں جو جن کی بات یہ مان رہے ہیں جس نے ان کو پیدا کیا. ہاں, یہ اس سے میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر ایک انسان صحیح عقل کا استعمال, قلب سلیم تھا نا, صحیح عقل کا استعمال کرے تو اس سے بھی توحید مانے گا, جانے گا, شرک نہیں کرے گا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے غیر مسلم ایسے ہیں کہ ان کے پاس دعوت نہیں پہنچی, تو کیا اللہ ان کو بھی عذاب دے گا؟ اس کا جواب دینے سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کو توحید کسی نے نہیں سکھائی, بتائی, شرک کس نے سکھایا؟ توحید کی بے شمار دلیلیں ہیں, اندر بھی باہر بھی, کائنات میں بھی, قرآن حدیث میں بھی. شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے. آپ ان واقعات میں پڑھیے, حضرت ابراہیم اور دوسرے لوگوں نے جب قوموں کے سامنے دلیلیں پیش کی اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, تو جواب کیا دیا؟ ہم نے باپ دادا کو یہی کرتے ہوئے پایا ہے. سوال کچھ کر رہے ہیں, جواب کچھ اور دے رہے ہیں. تو اس پہلے جملے میں کئی اشارے ملے جو دوسری جگہوں پر اور واضح ہے کہ حضرت ابراہیم مشرکانہ ماحول میں پلے بڑھے لیکن توحید پر قائم رہے. باپ دادا کے طریقے کو اختیار نہیں کیا. باپ دادا کا طریقہ بغیر کسی پروف کے اختیار کرنا دلیل نہیں ہے, ہدایت نہیں ہے. اب جیسے مشرکین کے شرک کے معاملے میں, اب ہمارے یہاں کچھ لوگ مسلمان کہتے ہیں وہ تو مشرک تھے, مشرک تھے. بعض علامہ ابن قیم نے لکھا کہ ہمارے یہاں جو تقلید کرنے والے لوگ ہیں نا, کہ دلیل بھی آ جائے تو تقلید ہی کرتے ہیں کہ ہم تو فلاں امام کو مانتے ہیں, ان کی بات مانیں گے. بہت غور سے سنیں, اور جو لوگ تقلید کرتے ہیں وہ اس پر غور کریں, ناراض نہ ہوں. تو کہتے ہیں وہ کہ ان کا طریقہ اور اصول ویسا ہی ہے جیسے کفار کا تھا.
کفار مکہ اور دوسرے کافروں کا. وہ بھی نبی کی تعلیم اور دلیلوں کے سامنے کہتے تھے کہ باپ دادا نے جو کیا ہم وہ مانیں گے, یہ بھی کہہ رہے ہیں. اب یہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں, کفار و مشرکین تو جن کو مانتے تھے وہ مشرک کافر تھے, اور یہ تو ہمارے امام ہیں, مسلمان ہیں. تو علامہ ابن قیم نے کہا کہ ٹھیک ہے, وہ جس کی تقلید کرتے تھے وہ مشرک تھے, اس لیے مقلد بھی شرک کرنے والا ہوا ان کا. اور آج جو لوگ تقلید جن کی تقلید کی وہ اگرچہ مسلمان ہیں, لیکن ان سے اگر اجتہادی خطا ہوئی ہے تو وہ تو گنہگار نہیں ہے. لیکن قرآن حدیث کے آنے کے بعد اگر آپ یہ کر رہے ہو تو آپ گنہگار ہوگے. اور اہم بات یہ کہ نتیجے میں چاہے فرق آ رہا ہے, لیکن اصول وہی ہے جو مشرکین کا تھا. ایک مقلد کسی کی تقلید کرتا ہے بلا دلیل کے, تو وہ بھی وہی طریقہ اختیار کر رہا ہے جو کفار مکہ کا تھا, دلیل نہیں ہے مان رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا, اگر باپ غلطی ہے, عقیدے اور ایمان میں غلط کر رہا ہے, تو بیٹے کو کوشش کرنا چاہیے کہ اس کو سمجھائے. بیٹا یہ نہ کرے کہ ابا کر رہے تو میں بھی کروں. میں اکثر کہتا ہوں کلاسوں میں, دروس میں, کہ آج کل کے نوجوان اور نسل کو دیکھیے, وہ کوئی نیا ہیئر اسٹائل اور نیا کپڑا جب پہنتے ہیں, اچھے بھلے کپڑے کو گھٹنے پہ پھاڑ لیا, بولے فیشن ہے. ابا جب منع کرتے ہیں بھائی یہ کیا کیا, تو کہتے ہیں ابا تمہارا ٹائم الگ تھا, یہ ہمارے ٹائم کا فیشن ہے. بولتے ہیں نا اس طرح کا, ہیئر اسٹائل میں, کپڑے میں, کھانے پینے میں, ہمارا ٹائم. تو فیشن اور کپڑے میں آپ باپ کی نہیں مان رہے ہو, جہاں مان لینے میں کوئی گناہ نہیں ہے. اگر ابا جیسا کپڑا پہنتے تھے آپ ویسے ہی پہنے تو کوئی پکڑ نہیں. ابا جو کھانا کھلاتے وہی کھانا کھاؤ تو کوئی پکڑ نہیں, حلال چیزیں. لیکن عقیدے میں اگر ابا غلط ہیں اور آپ وہی کرو گے تو آپ پکڑے جاؤ گے. وہاں بولتے ہو کہ باپ دادا کر رہے ہیں تو وہی مانیں گے جو وہ مانتے تھے. باپ دادا سے پہلے کا فیشن کیا تھا, نبی کی تعلیم کیا تھی, یہ دیکھنا پڑے گا. بات طویل ہو گئی لیکن بہت اہمیت کی حامل ہے. لوگ اس کی بنیاد بناتے ہیں اور اپنی ایمان اور اپنے عقیدے کو بگاڑ لیتے ہیں. آگے حضرت ابراہیم کہتے ہیں اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا, ماذا تعبدون, تم کس کی عبادت کرتے ہو, افکن آلہتن من دون اللہ تریدون, کیا اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کو, جھوٹے معبودوں کو تم چاہتے ہو. افکن گڑھے ہوئے, جھوٹے, دونوں ترجمہ کیا ایک ہی بات ہے. جو معبود ہیں نہیں ان کو معبود بنا لیا. اب یہ حضرت ابراہیم ان بت پرستوں سے کہہ رہے ہیں. آج ہمارے یہاں مسلمانوں میں بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, وہ کسی بابا کو, پیر کو, بزرگان دین کو کسی کو کہتے ہیں کہ یہ خواجہ ہیں, یہ غوث ہیں, یہ قطب ہیں, یہ ابدال ہیں, یہ اولاد دیتے ہیں, یہ اولاد دلا دیتے ہیں, یہ بیماری سے شفا دلا دیتے ہیں. یہ جو نام رکھا ہے نا, افکن آلہتن دون اللہ تریدون کا کے معنی میں داخل ہے. ہاں, کہ تم اللہ کے سوا دوسروں کو بنا لیے, معبود بنا لیے. ہاں, ان کو ویسے ہی پوج رہا, اللہ نے نہیں بنایا. یہ جھوٹ گڑھ لیا تم نے, اللہ نے نہیں بتایا, رسول نے نہیں بتایا. جھوٹ گڑھ کے ان کی عبادت کر رہے ہو, ان کو حاجت روا, مشکل کشا, غوث اور نہ جانے کیا کیا سمجھ رہے ہو. ہاں, فما ظنکم برب العالمین, تم ان کو معبود سمجھ رہے ہو تو بتاؤ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. دھمکی بھی ہے کہ سوچو, تم دوسروں کو معبود بنا رہے ہو تو اللہ رب العالمین ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, جس نے تم کو سب کچھ دیا, تم کو چھوڑ دے گا یہ شرک کرنے پر, دوسروں کو معبود بنانے پر. ابا کو چھوڑ کر دوسرے کو بولے کہ نہیں تو میرا باپ نہیں ہے, یہ میرا باپ ہے, تو باپ کو بھی گالی لگے گی, ماں کو بھی. خوش ہو جائے گا وہ؟ ہاں, یہ باپ کی بات ہے, بہت چھوٹی مثال ہے. آپ اللہ کے حق کو دوسروں کو دے, اللہ چھوڑ دے گا, اس کو نہیں معاف کرے گا. اگر معاف کرے تو اللہ کے لیے عیب کی بات ہے. ایک معنی یہ ہے اس جملے کا. ایک معنی یہ ہے کہ تمہارا رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ رب العالمین کے اندر کچھ کمی آ گئی, یہ معبود تمہاری مدد کریں گے, اولاد یہ دیں گے, اللہ تعالیٰ کا اب اولاد نہیں دے سکتا, یہ ہمارا بگڑی بنائیں گے, اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا, اب اس کی طاقت قدرت میں کمی آ گئی, اللہ تعالیٰ نے ڈپارٹمنٹ باندھ دیا اور اس کی طاقت کم ہو گئی کہ وہ کرنے کے لیے دوسروں کا محتاج ہے. کیا سمجھتے ہو رب العالمین کو؟ یہ پوچھ رہے تھے ابراہیم قوم سے. کہا آگے, ہاں, فنظر نظرۃ فی النجوم. واقع میں وقت بہت کم ہے, بڑھ رہا ہے, اس لیے میں تفصیل میں نہیں جاتا. فنظر نظرۃ فی النجوم, حضرت ابراہیم نے ستاروں پر ایک نگاہ ڈالی. اس کا پس منظر کہ قوم نے میلہ اور وہ ایک تہوار کے موقع مقرر تھا, وہاں جا رہے تھے. حضرت ابراہیم کو بھی دعوت دی. انہوں نے ستاروں کی طرف دیکھا, فقال انی سقیم, اور کہا کہ میں بیمار ہوں. یہاں آیتوں میں دو ایسے جملے ہیں جس کو بخاری مسلم کی حدیث میں ہے اور حدیث شفاعت میں بھی ہے. کہتے ابراہیم نے اپنی زندگی میں 3 جھوٹ بولے, اس میں سے پہلا یہ ہے کہ میں بیمار ہوں.
اگر آپ غور سے دیکھیں اللہ کے رسول نے خود کہا کہ یہ اللہ کے بارے میں تھا. جھوٹ وہ جھوٹ نہیں جو ہم کسی کو دھوکہ دینے کے لیے بولتے ہیں. تو اللہ کے لیے تھا, ایک جان اور عزت بچانے کے لیے تھا. اس لیے یہ وہ جھوٹ نہیں ہے. اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت یا مقام میں کمی نہیں بلکہ فضیلت بنتی ہے کہ 120 سال کی عمر میں بولا تو یہ جھوٹ بولا, اللہ کے لیے بولا, دعوت کے لیے بولا, اور قوم کو بھی بعد میں سمجھ میں آ گیا. اور یہ پورا جھوٹ بھی نہیں تھا. ہر انسان کچھ نہ کچھ بیمار ہوتا ہے, اور ایک نبی کے لیے روحانی طور سے اس سے بڑھ کر بیماری کیا ہوگی کہ پوری قوم جو ہے شرک میں, گمراہی میں مبتلا ہے. حضرت ابراہیم یہ کہہ رہے تھے کہ تم گمراہ ہو, مجھے تکلیف ہے, بیمار ہوں. وہ سمجھ رہے تھے کہ جسمانی طور پر بیمار ہے. اور تو ابراہیم موقع کی تلاش میں بھی تھے. سورہ انبیاء میں کہا تاللہ لأکیدن اصنامکم, کہ اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے تعلق سے جو ہے ایک تدبیر کروں گا, ہاں کام کروں گا. اور اسی کا موقع ڈھونڈ رہے تھے تو کہا میں بیمار ہوں. فتولوا عنہ مدبرین, ترجمہ کرتے ہیں لوگ کہ پیٹ پھیر کر جب وہ لوگ چلے گئے. ہم اس کو اچھے جملے میں بولیں اردو کے اس میں, کہ جب انہوں نے حضرت ابراہیم کو پیچھے چھوڑ دیا اور سب لوگ چلے گئے, حضرت ابراہیم اکیلے بچے, سب چلے گئے. فراغ الی آلہتہم, تو حضرت ابراہیم ان کے معبودوں کی طرف چپکے سے پہنچے. فقال الا تاکلون, اور کہا کہ کھاتے کیوں نہیں. یہ تحکم ہے, طنز ہے, رد ہے. ہاں بتوں کے سامنے مشرکین چڑھاوے چڑھاتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں, ایسے ہی جیسے ہمارے یہاں مزار پہ نظر و نیاز کی چیزیں ڈالی جاتی ہیں, شیرینی اور حلوے اور نہ جانے کیا کیا حلوے مانڈے. یہ میں کوئی مذاق نہیں کر رہا ہوں, سیم ہے دونوں. ایک مندر پر بت پر کھانے پینے کی چیزیں بکرے وغیرہ حلال کر کے ذبح کر کے ڈالے جاتے ہیں قربانی, ٹھیک ایسے ہی مزارات پر جو جانور کاٹے جاتے ہیں, نظر و نیاز کی جاتی ہیں, حلوے شیرینی ڈالے جاتے ہیں, چادر چڑھائی جاتی ہے. یہ ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم پوچھ رہے ہیں, یہی ہم قبر والوں سے ان سے پوچھیں اللہ تعالیٰ کھاتے کیوں نہیں, چڑھاوے چڑھے ہیں تو کھاتے کیوں نہیں, کپڑے چڑھے ہیں تو پہنتے کیوں نہیں, چادر اوڑھتے کیوں نہیں. کہا اوپر سے اڑا دیا تو خود نہیں اوڑھ سکتے. اللہ تعالیٰ کھاتے کیوں نہیں. حضرت ابراہیم نے پوچھا ما لکم لا تنطقون, کیا ہو گیا تم کو, بات کیوں نہیں کرتے, کیا تم اس لائق ہو گئے تمہاری عبادت کی جائے. ہاں فراغ علیہم ضربۃ بالیمین, تو حضرت ابراہیم اس کے بعد داہنے ہاتھ سے مارتے ہوئے ان پر پل پڑے, تیزی سے ان کا صفایا کرنا شروع کیا, توڑ پھوڑ. یہاں رک کر میں کہوں آج کل ہمارے یہاں نوجوانوں کی کچھ تنظیمیں, کچھ گروہ ہیں جو دوسروں کے ہاتھ کے آلہ کار بنتے ہیں, ایسے ہی جذباتی, توڑ دو, ایسا کر دو, ویسا کر دو. حضرت ابراہیم نے کب توڑا, بہت سارا مرحلہ گزارنے کے بعد. اس کا موقع نہیں تھا کہ میں وہ بیان کروں. اپنے باپ کو سمجھایا, قوم کو سمجھایا, دلیلیں دی, دلائل سے سمجھایا, ہر طرح سے سمجھانے کے بعد یہ قدم اٹھایا. اور جب یہ قدم اٹھایا تو اس وقت تو اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھے رد عمل کا. اس زمانے میں ایسی بات نہیں تھی کہ آپ کوئی مندر یا قبر توڑ دیں تو پلٹ کے فساد ہو جائے اور دوسرے مسلمانوں کا گھر جلا دیا جائے, توڑ دیا جائے, دوسروں کو نقصان, ایسا خطرہ نہیں تھا. تو یہ سنت ابراہیمی ہے بت شکنی, لیکن اس کے مواقع ہیں, حکمتیں ہیں, مراحل ہیں. آپ ان درجات سے گزریں. آپ تلوار اٹھانے کی بات کرتے ہیں, پہلے دعوت کا کام کیجئے. جو مواقع آپ کو حاصل ہے پہلے وہ کیجئے, جو آپ کی طاقت میں ہے وہ کیجئے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں قرآن و حدیث کی دلیلوں سے اس سے تائید ہوتی ہے, بے طرح دلیل ثابت ہوتا ہے. لیکن ان سب کو چھوڑ کر لوگ جذباتی باتیں کر کے لوگوں کو بھٹکاتے ہیں. چنانچہ فاقبلوا الیہ یزفون, ہاں حضرت ابراہیم نے ان کو توڑ پھوڑ دیا. اب جب قوم کے لوگ واپس لوٹے اور بتوں کا یہ حال دیکھا تو ان کی طرف دوڑے بھاگے آئے. ہاں دوڑے بھاگے آئے. یہاں اس کی وضاحت نہیں ہے, سورہ انبیاء میں ہے. پوچھا یہ کس نے کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ, تو بعض لوگوں نے کہا کہ ان سمعنا فتى یذکرہم, سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم. ہم نے ایک نوجوان کو, نوجوان کہا, حضرت ابراہیم نوجوان تھے, اسی لیے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ نبوت سے پہلے کا معاملہ ہے, لیکن ایسا قابل تب غور ہے یہ. تو بہرحال نوجوان تھے کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا, جو ان کا ان بتوں کا ذکر کر رہا تھا. تاللہ لأکیدن اصنامکم کہا تھا نا سورہ انبیاء میں, میں نے ذکر کیا. ہاں وہی ہوگا. تو کہا اس کو لاؤ, حاضر کرو. اب حاضر کیا گیا. ہاں پوچھا گیا کہ کیا تم نے ایسا کیا ہے. ہاں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں جو سوالات کیے کہ بل فعلہ کبیرہم فاسألوہم ان کانوا ینطقون, کہ ان کے بڑے نے کیا ہے. اس کے بڑے کو چھوڑ کے کلاڑا اس کے گردن میں لٹکا دیا تھا. تو کہا کہ یہ بڑے والے نے کیا ہے, ان سے جو ٹوٹے پھوٹے ان سے پوچھ لو یا اس سے پوچھ لو. ہاں تو کہا کہ ابراہیم تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے. تب حضرت ابراہیم نے دعوت دی, تمہارے لیے اف ہے, ہاں تھو ہے. کس کی عبادت کرتے ہو؟ جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تم کو بچائیں گے,
جو بات نہیں کر سکتے, جواب نہیں دے سکتے, تمہاری حفاظت کیسے کریں گے؟ کیا وہ عبادت کے لائق ہے؟ یہاں کہا اللہ حضرت ابراہیم نے اتعبدون ما تنحتون, کیا تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کو تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو, بناتے ہو, جسے تم نے بنایا اس کی عبادت کرتے ہو؟ یہ لکڑا میں نے کاٹا, مستری نے کاٹا, بڑھئی نے, اب یہ کاٹنے کے بعد اسی کو معبود بنا لیا, میں بنا رہا ہوں اور میں پوج رہا ہوں. اس سے زیادہ حماقت اور بیوقوفی کی بات دنیا میں اور کون سی ہو سکتی ہے؟ دنیا میں شرک کرنا سب سے بڑی حماقت ہے, اس سے بڑھ کر کوئی حماقت نہیں ہے علی الاطلاق. سب سے بڑا ظلم, سب سے بڑی حماقت. اللہ رب العالمین نے پیدا کیا, جینے کا سامان وہ دیتا ہے, ساری نعمتیں وہ چلا رہا ہے, سارے اختیار اس کے پاس, اور مانگے کسی اور سے. میں اکثر مثال دیتا ہوں, یہ پین میرا ہے, ہاں, آپ حافظ عبدالتواب کے پاس جا کے بولو گے کہ حافظ صاحب مولانا کی جیب میں جو پین ہے وہ مجھے دے دیجئے؟ کوئی بولے گا؟ بے وقوف سے بے وقوف آدمی, موٹی سے موٹی عقل والا, یہ چیز میری ہے, آپ کو پتا ہے. آپ حافظ صاحب سے مانگیں گے کیا؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں یہ میری ہے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے, حضرت ابراہیم یہی سمجھا رہے ہیں کہ یہ کائنات کا ذرہ ذرہ, آسمان زمین پیڑ پہاڑ پودے کھانے پینے کی چیزیں, ساری چیزیں صرف رب کی ہے. کوئی ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا, اور ایک ذرہ بھی اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی کسی کو دے نہیں سکتا, کسی کے پاس ہے تو چھین نہیں سکتا. جب ایسا ہے تو پھر دوسروں سے مانگنے کا سوال ہی کیا ہے, جو چیز ان کی ہے ہی نہیں. قرآن کہتا ہے کہ جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے پوچھتے ہو, وہ کھجور کی گٹھلی کا چھلکا, ایک ہلکی سی جھلی جو ہوتی ہے گٹھلی پر, اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی, پھینک دیتے ہم, اس چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر, سورہ فاطر کی آیت پڑھ لیجئے. کون سا قرآن لوگ پڑھتے ہیں پھر بھی جا کے قبروں پر سر جھکاتے ہیں, نظر و نیاز کرتے ہیں, طواف کرتے ہیں, ان کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں, ان سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں. جو لوگ یہ کرتے ہیں انہوں نے نہ لا الہ الا اللہ پڑھا اور سمجھا, نہ قرآن پڑھا اور سمجھا, نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وہ ایمان رکھتے ہیں, ان کو مانتے ہیں. حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ اتعبدون ما تنحتون, کیا تم اس کی عبادت کرتے ہو جن کو خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو. واللہ خلقکم وما تعملون, جبکہ اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا اور تم نے جو عمل کرتے ہو, ان بتوں کو بنا رہے ہو, مسجد بنا رہے ہو, گھر میں کوئی کام, سب اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا. تم خود اس کی مخلوق ہو, تمہارے اعمال اس کی مخلوق ہیں, اور تم انہی مخلوق میں سے معبود بنا رہے ہو. قالوا ابنوا لہ بنیانا, تو انہوں نے کہا ان کے لیے بڑی عمارت بناؤ. فالقوہ فی الجحیم, اور دہکتی آگ میں انہیں ڈال دو. سورہ انبیاء میں کہا کہ انہوں نے کہا کہ حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین, ابراہیم کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر کچھ کر سکتے ہو. سورہ انبیاء میں یہ بھی کہا کہ جب حضرت ابراہیم نے یہ دعوت پیش کی تو وہ سوچنے لگے کہ ہاں بات تو صحیح ہے, لیکن بڑے پنڈت نے فوراً کہا دیکھو یہ تم کو تمہارے باپ دادا کے دین سے پھرنا چاہتا ہے. پھر غصہ آ گیا. ابراہیم علیہ السلام کی باتیں دلیلوں سے تھی, سمجھا لیا تھا, قوم کی سمجھ میں بھی آ گیا تھا, لیکن پھر اس کے بعد دماغ پلٹا. ہاں, کہا تم جانتے ہو یہ ہمارے باپ دادا کا دین ہے. ہاں, پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ فیصلہ کیا, اپنے معبودوں کی مدد کرو. کتنی بے وقوفی کی بات ہے کہ جس کی عبادت کر رہے ہیں اس کی مدد خود کرنے کی بات کر رہے ہیں. کیا وہ ان کا محتاج ہے؟ اگر وہ محتاج ہے تو عبادت کے لائق کیسے ہوا؟ وہ خود اپنے کو نہیں بچا سکا, آپ اس کو بچائیں گے؟ کہا فارادوا بہ کیدا, چنانچہ انہوں نے حضرت ابراہیم کے ساتھ ایک چال, ایک سازش کرنی چاہی, ان کو نقصان پہنچانا چاہا. فجعلناہم الاسفلین, تو ہم نے انہی کو نچلا بنا دیا, ان کو ناکام بنا دیا. وقالا, اور وہ کیا تھا کہ انہوں نے ان کو آگ میں ڈالا. آگ میں ڈالنے سے پہلے حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ حضرت ابن عباس کے مطابق حسبنا اللہ و نعم الوکیل, کلمہ توکل, ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. آج ہم کتنی باتیں کرتے ہیں, مسلمانوں پہ یہ خطرہ ہے, کیا کرنا چاہیے, ایسی تنظیم بنائی جائے, ایسی طاقت بنائی جائے, اور یہ کیا جائے وہ کیا جائے. حضرت ابراہیم کے پاس کیا تھا؟ کتنی طاقت تھی, کتنے افراد تھے, کتنا ہتھیار تھا؟ حضرت ابراہیم کے پاس ایمان تھا, توحید تھی, اللہ سے تعلق تھا, اللہ کی توحید پر مر مٹنے کا جذبہ صادق اور سچی نیت تھی, اور اس پر وہ عمل پیرا تھے. جب ایسی شخصیت ہو تو سامنے نمرود اور اس کی حکومت ہے, سامنے پوری قوم ہے. ابراہیم علیہ السلام کا کیا ہوا؟ آگ میں ڈالنے کا حکم دیا, آگ جلائی. اللہ نے کہا یا نارو کونی بردم و سلامن. اپنے بچوں کو یہ یاد کرائیے, روز بار بار یہ واقعہ بتائیے. 50 بار سن چکے ہیں, 51ویں بار سنائیے. آج اس کی ضرورت ہے. مسلمان ڈرے سہمے, نہیں ڈرنا ہے.
طاقت قوت اللہ کے ہاتھ میں ہے. پوری قوم مل کر جلانا چاہے نہیں جلا سکتی. یہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ہے. ہم اللہ والے بن جائیں, توحید والے بن جائیں, اللہ کے دین کے لیے جینا سیکھ لیں. دنیا کی کوئی طاقت, وہ امریکہ ہو, یورپ ہو, کوئی سنگ ہو, کوئی بھی طاقت ہو, ہاں یہ ایجنسیاں جو گرفتار کر رہی ہے, ہو سکتا ہے مجھے گرفتار کرے, ہو سکتا ہے آپ کو پریشان کرے, لیکن کر وہی سکتے ہیں جو اللہ چاہے گا, اور جو اللہ نہیں چاہے گا کچھ نہیں کر سکتے. یہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں سبق ہے. اور علامہ اقبال نے کہا, سب کو یاد ہوگا, آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. ہم کو آج کے ماحول میں اس کی بڑی شدید ضرورت ہے, اس ایمان کی, اللہ پر بھروسے کی, اللہ تعالیٰ کے ابراہیم علیہ السلام کے اس یقین کی کہ آگ میں ڈالا گیا, کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے, اور اللہ کافی ہو گیا. آگ کو ٹھنڈا کر دیا معجزاتی طور پر, گل و گلزار بنا دیا. بردوں و سلامن علی ابراہیم بن گئی وہ اللہ کے حکم سے. ہاں تو ان کو ناکام بنایا. یہ ایک سبق ہے. وقت ہوتا تو میں اس پہ کچھ اور بولتا. میں نے کہا آج کے ماحول میں ہم کو اس سبق کی بہت شدید ضرورت ہے, سارے مسلمانوں کو. دوسرا, آگے بڑھتے ہیں. اللہ نے کہا کہ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین. یہ خود ایک تقریر ہے, یہ جملہ اور اس کی تفصیل. حضرت ابراہیم نے جب دعوت دے دی, ہر مرحلے سے گزر گئے, بتوں کو توڑ بھی دیا, سمجھا دیا, اور قوم نے نہیں مانا, آپ کو خود جلانے کے چکر میں پڑ گئی, تو اب ان پر حجت پوری ہو گئی. ایسے ماحول میں جہاں حجت پوری ہو جائے اور ہمارا اپنا مسلمان رہنا, ایمان و عقیدے کا بچانا مشکل ہو جائے, وہاں سے ہجرت کر جانا چاہیے. روئے زمین پر تاریخ میں ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی سنت کا اجرا کیا. جب حبشہ کی طرف مسلمانوں نے 4 ہجری میں نبوی میں ہجرت کی تھی پہلی مرتبہ, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم کے بعد اس گروہ نے اللہ کے لیے ہجرت کی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں انی ذاہب الی ربی, میں اب اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں. سیہدین, وہ مجھے راہ دکھائے گا, راستہ دکھائے گا, ہدایت دے گا. گھر بار وطن قوم سب کو چھوڑ رہا ہوں. غور کیجئے, حضرت ابراہیم نے باپ کو چھوڑا, گھر کو چھوڑا, وطن کو چھوڑا, قوم کو چھوڑا, وہاں جو کچھ جمع پونجی جو بھی رہی ہوگی سب چھوڑ دیا. اس لیے ایمان کے لیے, عقیدے کے لیے. اس سے کیا معلوم پڑا, کیا سبق ملا؟ نوجوانوں کو بتائیے, ہماری بچیوں کو بتائیے جو اسلام چھوڑ کے دوسروں سے شادی کر کے کافر بن رہی ہیں. اور ایسے ہمارے کچھ نوجوان بھی اس کی اہمیت نہیں جانتے, کوئی منکر حدیث ہو جا رہا ہے, کوئی کسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے. کیا تماشا بنا رکھا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قیمت ہم نے سمجھی نہیں ہے. یہ ابراہیم اسی عقیدے کے لیے سب چھوڑ رہے ہیں, اور ہم دنیا کے لیے عقیدے کو بیچ رہے ہیں. کہاں پڑا حضرت ابراہیم کا واقعہ, ہم نے مانا کیا؟ سب کچھ چھوڑ رہے ہیں, عقیدہ بچا رہے ہیں. اس کا مطلب سب سے قیمتی دولت ہمارے پاس کوئی ہے تو ایمان اور عقیدے کی. اس کے لیے سب قربان کیا جائے گا, اسے کسی چیز کے لیے قربان نہیں کیا جائے گا. ضرورت پڑی تو جان بھی قربان ہو جائے گی, لیکن یہ بچائیں گے. اللہ تعالیٰ نے آگے, انہوں نے ہجرت کی, آگے کہا رب حب لی من الصالحین. یہ بھی ایک جملہ, ایک سبق ہے. حضرت ابراہیم, میں نے کل کے درس میں مالیگاؤں میں ایک بیان کیا اس پر کچھ تفصیل سے, کہ حضرت ابراہیم کہہ رہے رب حب لی من الصالحین, اللہ پروردگار مجھے صالحین میں سے بیٹا دے. اب گھر بار چھوڑ دیا, عمر بہت ہو گئی ہے, اب چاہ رہے ہیں کہ یہ گھر چھوٹ گیا تو پروردگار اولاد دے دے. ایک دنیاوی تقاضا بھی تھا, وارث کی بھی ضرورت تھی, دینی اعتبار سے بھی. اب یہاں اہم بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں اللہ سے, اولاد مانگ رہے ہیں. اولاد کیسی مانگ رہے ہیں؟ صرف یہ نہیں کہا بیٹا دے, صالحین میں سے دے, نیک اولاد دے. تو اولاد مانگو تو نیک مانگو, ایک بات. اور مانگنے کے ساتھ ساتھ نیک بنانے کی کوشش کرنا چاہیے. گھر میں تربیت کا ماحول ہونا چاہیے, مسجد سے, علماء سے ان کو جوڑنا چاہیے, قرآن سے تو جوڑنا چاہیے. یہ ہمارا فرض ہے, پوچھا جائے گا اللہ سے. اب حضرت ابراہیم نے کہا کہ صالحین میں سے اولاد دے. یہاں اہم بات جو ہے, آج کل ہمارے یہاں مزار پرست, قبر پرست, بزرگ پرست, شخصیت پرست تو لوگ جو ہیں وہ اولاد کے لیے, فلاں کے لیے جو ہے ڈاکٹر وکٹر کو کہتے ہیں کہ وہاں کر لیا علاج, بہت دن ہو گیا شادی کو, تو چلیں اجمیر شریف, ہاں کلیئر شریف, بغداد شریف, فلاں شریف, جس کو اللہ نے شریف نہیں بنایا انہوں نے بنا دیا, تو وہاں جاتے ہیں اولاد مل جائے گی. سوال ہے کہ کیا دنیا کا کوئی پیر, فقیر, کوئی ولی کسی بھی درجے کو پہنچ گیا ہو, کیا حضرت ابراہیم کے پیروں کی دھول کے برابر پہنچے گا؟ کوئی غیر نبی کسی نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. اگر کوئی ایسا مانتا ہے تو کافر ہو جائے گا. یہ میں نے بیان کیا ہے اور یہ کتابوں میں درج ہے. حضرت ابراہیم امام الموحدین, امام الانبیاء, ابو الانبیاء, توحید کے اعلیٰ مقام پہ, اللہ کے خلیل, اولاد اللہ سے مانگ رہے ہیں, اور ہم پیر فقیر اور فلاں فلاں سے کہہ رہے ہیں جا کے کہ ہم کو دے دو یا دلا دو.
حضرت ابراہیم کا اللہ سے اولاد مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابراہیم کے اندر اولاد پیدا کرنے کی دینے کی صلاحیت نہیں ہے. اگر میرے حضرت ابراہیم میں طاقت ہوتی تو اللہ سے کیوں مانگتے؟ خود ہی پیدا کر لیتے. حضرت ابراہیم میں جب یہ طاقت نہیں ہے اور وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں کیونکہ وہ مان رہے ہیں کہ اللہ ہی دے سکتا ہے اولاد, تو کوئی ولی کوئی پیر کیا اولاد دے سکتا ہے؟ کتنی صاف سیدھی دلیل ہے. لیکن یہ قبروں پہ جانے والے ایسا لگتا ہے قرآن پڑھتے ہی نہیں, یا پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں, سمجھتے ہیں تو مانتے نہیں. کتنی کلیئر صاف تعلیم ہے. ہر عید الاضحیٰ کو حضرت ابراہیم, ابھی میں نے شروع میں کہا تمہید سے مجھے کہنا پڑا کہ کئی لوگ سوچیں کہ کہہ رہے یہ واقعہ تو ہم بار بار سنتے ہیں, مولانا وہی بتا رہے ہیں. تو یہ آپ میں نے جو سبق اسباق ابھی بیان کیے, کیا اس کی ضرورت ہمیں نہیں ہے؟ کیوں اللہ رب العالمین نے دہرایا ہے؟ کیوں بار بار عید الاضحیٰ کے موقع پہ اس کی یاد تازہ کرنے کا حکم دیا ہے؟ اس لیے کہ یہ ہماری ضرورت ہے, اور اس کی ضرورت ہم اس پس منظر میں دیکھیں کہ یہ تعلیمات ہونے کے باوجود بہت سے لوگ قرآن حدیث کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں. حضرت ابراہیم اولاد اللہ سے مانگ رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں اللہ سے نہیں, پیر صاحب سے, بزرگ سے, قبر والے سے جا کے لے لیں گے. پھر آگے اللہ نے فرمایا جب انہوں نے دعا مانگی فبشرناہ بغلام حلیم, تو ہم نے انہیں ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی. اس کا واقعہ بھی جو تفصیل سے ہے قرآن میں, ایک معجزہ. بڑھاپے میں حضرت ابراہیم کو 80 سال کی عمر میں کہتے ہیں اولاد ملی. کئی چیزیں حضرت ابراہیم نے شروع کی 80 سال کی عمر میں آپ نے ختنہ کیا, کہتے ہیں پہلے مرتبہ ختنہ کیا. ہاں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بردبار. اور اس میں اختلاف لوگ کرتے ہیں کہ ذبیح اللہ کون ہے, یعنی جن کو ذبح کیا گیا, اللہ نے حکم دیا کہ ان کو قربان کرو, حضرت اسماعیل یا اسحاق. صحابہ کے دور سے تھوڑا سا اختلاف ہے, یہ تو بڑا اختلاف کرتے ہیں, ترجیح حضرت اسماعیل کو. لیکن شیخ سعدی عبدالرحمن بن ناصر کہتے ہیں کہ یقینی طور سے ان آیتوں میں یہاں معلوم ہوتا ہے کہ ذبیح اللہ اسماعیل ہیں, یہ جن کی بشارت ہے وہ اسماعیل ہے. کیونکہ ان آیتوں اور واقعات کے بعد اللہ نے, جب قربانی کا واقعہ ہو گیا تب اللہ نے ان آیتوں میں کہا کہ ہم نے انہیں اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت دی. یعنی تو اسماعیل کا ذبح کرنے والا واقعہ ہو چکا, اس کے بعد بشارت تھی, مطلب حضرت اسحاق بعد میں پیدا ہو رہے ہیں. تو یہ قرآن کا مضبوط اشارہ ہے. اور حضرت عبدالرحمن بن ناصر اسادی کہتے ہیں کہ بلا شک یہ حضرت اسماعیل تھے, تو ہم نے ایک غلام کی, ایک بچے کی انہیں بشارت دی. فلما یہاں غور کیجئے, ہاں, حضرت ابراہیم گھر چھوڑ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اولاد دے رہا ہے, اولاد مانگی اولاد دے دی. اللہ کے لیے اگر آپ کچھ چھوڑتے ہیں تو اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں اس سے بڑا بدلہ دے گا. آگے آئے گی وہ بات. آگے کہا فلما بلغ معہ السعی, پھر جب حضرت ابراہیم جو بیٹا ہے یہ آپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کے عمر کو پہنچ گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں اس وقت حضرت اسماعیل کی عمر 13 سال تھی, کچھ اور زیادہ بولتے ہیں, کچھ اور کم بولتے ہیں. جو بھی ہو, قرآن کہتا ہے دوڑ دھوپ کے لائق ہو. اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہمارے گھر میں تو ابتدائی دنوں میں جب تک چلنے پھرنے نہ لگے, بات چیت نہ کرنے لگے, ہمارے لیے ایک طرح سے وہ مشقت اور بوجھ اور توجہ کا محتاج ہوتا ہے. لیکن جب اس کے دوڑ بھاگ کرنے لگتا ہے تو اب امید جاگتی ہے کہ یہ ہمارے توجہ سے کا اتنا مستحق نہیں رہ گیا, اب یہ ہمارا کام کر سکتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی اولاد ملی, دعاؤں کے بعد ملی. کتنی اہم, کتنی محبت رہی ہوگی. پھر مشقت والا پیریڈ گزرا, دوڑ دھوپ کے لائق ہوا, بڑھاپے کی لاٹھی اور سہارا بن سکتا تھا. اب اور کتنی محبت بڑھ جائے گی. غور کیجئے, اب اس عمر کو پہنچا جب مشقت ختم ہو رہی ہے اور ضرورت بن رہی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا قالا یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اختصار ہے, یعنی اللہ نے حکم دیا, خواب دکھایا. اب وہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹے, ہاں, یا بنیا انی اری فی المنام, میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. حضرت ابراہیم اور اسماعیل دونوں نبی تھے, ہاں, وہ اگرچہ بھی بچے ہیں لیکن جانتے تھے کہ نبی کا خواب بھی وحی ہے, اللہ کا حکم ہے. نبی پر شیطان کا زور خواب دکھانے میں نہیں چلتا. عام انسانوں کو شیطان بھی خواب دکھاتا ہے, نبی پر نہیں چلتا. اور نبی کا خواب بھی وحی ہے. اور ہمارے یہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہم نہیں مانیں گے, قرآن بس خالی مانیں گے. ارے نبی کا تو خواب بھی آپ کو ماننا پڑے گا, یہ قرآن کہہ رہا ہے. اگر خواب بھی نہیں مانتے آپ تو آپ قرآن نہیں مانتے. حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى, تو بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. ہاں, قالا فانظر قالا یا ابت افعل ما تؤمر. تو حضرت اسماعیل, ہاں, کیسے فرزند تھے. ہاں, علامہ اقبال نے کہا کہ اس کو آداب پدری کس نے سکھائے. ہاں, کہاں پڑھا تھا اسماعیل علیہ السلام نے. انہوں نے کہا ابا جان آپ وہ کام کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا. دیکھیے اسماعیل علیہ السلام خواب کو کیا کہہ رہے ہیں, حکم کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب وہ مان رہے ہیں کہ اللہ, میرے والد ابراہیم کو خواب دکھا, یعنی اللہ کا حکم ہے.
نبی کا خواب حکم ہے اللہ کا. ایک بات. دوسری بات, حضرت اسماعیل کے اس جواب کو لوگوں نے حضرت ابراہیم کے عمل سے جوڑا. سورہ مریم میں ہے, ہاں میں انشاءاللہ اثر بعد تھوڑا سا اس کا ذکر کروں گا. سورہ مریم میں ہے کہ حضرت ابراہیم نے باپ کو خطاب کر کے جو دعوت دی, اور ہر جملے سے پہلے کہا یا ابتی یا ابتی یا ابتی, ابا جان ابا جان. آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ فائدہ دیتا ہے؟ اے ابا جان میرے پاس علم آیا ہے, آپ کے پاس نہیں ہے. اے ابا جان. تو جیسے ابراہیم نے اپنے باپ کی عزت و توقیر کی, ادب و احترام کیا, ایسے ہی ابراہیم کی اولاد نے ابراہیم علیہ السلام کی توقیر کی. اس سے معلوم ہوا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے آپ کی عزت کریں, فرما بردار بنے, تو آپ اپنے ماں باپ کی عزت کریں اور فرما بردار بنیں. دنیا میں ہی نظر آتا ہے. اگر ایک بیٹے نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کی ہے تو اس کا بیٹا ضرور کرتا ہے دیر سویر اس کے ساتھ بدسلوکی. تو کہا کہ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریں. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین, ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. حضرت اسماعیل کو دوسری جگہ صادق الوعد اور صابرین میں سے کہا گیا. ادریس کو, اسماعیل کو ہم نے صابرین میں سے بنایا. تو کچھ لوگ یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی تھے. آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے, یعنی جو اللہ کا حکم ہے میں اس پر جمع رہوں گا, ہٹوں گا نہیں, پکا رہوں گا. فلما اسلما, تیار ہو گئے باپ بیٹے. تفصیل بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے اس لیے واقعہ آپ جانتے ہیں, لیکن اس کے سبق پر نظر رکھیے. فلما اسلما, جب دونوں تابع ہو گئے, یعنی بات کو حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, اور پیشانی کے بل حضرت ابراہیم نے ان کو لٹایا. پیشانی کے بل جب کہتے ہیں تو ہمارے یہاں سمجھتے ہیں کہ اوندھا, یہ پیشانی کے بل, اور پھر اس کی توجیہ کرتے ہیں. تو اہل علم نے کہا کہ پیشانی, جبین پیشانی کو کہتے ہیں. یہ پیشانی بھی دائیں بائیں دو حصہ ہے. جب ہم پیشانی اس حصے کو بھی زمین پر ٹکائیں گے تو قبلہ رخ کر کے, تو یہ بھی پیشانی کا حصہ ہے. حضرت اسماعیل کو جانور کو جس طرح قبلہ رخ کر کے لٹایا جاتا ہے ویسے ہی لٹایا پیشانی کے بل. اور ابراہیم علیہ السلام پیچھے ہیں, تاکہ کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام نے اور انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ میرا چہرہ دیکھیں تو رحم اور شفقت آ جائے اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں رکاوٹ آ جائے. آپ یہ کر گزرے ابا جان. تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے, آپ اور ہم اپنے بیٹے کو اس طرح ماریں گے کیا, کاٹیں گے کیا. نماز کے لیے ہم بستر چھوڑ کر فجر میں نہیں آ پا رہے, ہاں یہ قربانی دیں گے. قربانی میں یہ جانور کی قربانی ہم بہت اہم سمجھتے ہیں. جی ہاں اہم ہے عبادت کے اعتبار سے, لیکن اس کا جو سبق ہے کہ ہم اپنے نفس کی خواہشات کو اللہ کے حکم کے سامنے کچلیں, دبائیں. صحیح عقیدہ, صحیح ایمان جب آ جائے تو کسی کی پرواہ نہ کر کے حق پر قائم رہیں. دین کی بنیاد پر رشتہ جوڑیں, رشتہ کاٹیں, دین کی بنیاد پر معاملات کریں. حرام میں کتنا بھی فائدہ دکھ رہا ہے اس کو چھوڑ دے کہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم ہے, اگر ہم کو نقصان لگ رہا ہے کہ بیٹی بیوی کو حق دینا ہے, بچے کا حق ادا کرنا ہے, تو ہم کو تکلیف ہو رہی ہے, نقصان ہو رہا ہے, نہیں اللہ کا حکم دیں گے. ابراہیم نے بیٹے کی پرواہ نہیں کی. کون سی حالت میں غور کیجئے, بڑھاپے کی اولاد, چلنے پھرنے کے لائق ہو رہے ہیں, اللہ کا حکم ہے. تصور کیجئے پھر سے, ہم ہمیشہ پڑھتے سنتے ہیں, لیکن اپنے آپ کو وہاں رکھ کے غور کیجئے اور پھر دیکھیے کہ قربانی کرتے ہوئے ہمارے اندر اس کا کچھ % جذبہ آتا ہے کیا کہ اللہ کے دین کے لیے ہم کچھ ٹائم دیں گے, نماز میں دیری نہیں کریں گے, اللہ کا حکم ہوگا تو ہم اپنا مال پیسہ خرچ کریں گے, ہم دین کے لیے قربانی دیں گے, دعوت و تبلیغ کے لیے اپنا وقت دیں گے, جماعت کو مضبوط بنائیں گے. کیا یہ جذبات ہمارے یہاں آتے ہیں؟ اگر نہیں آتے تو یقین جانیے کہ قربانی اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم کو کچھ نہیں سکھا رہا ہے. ہم خالی خولی باہر ظاہری طور پہ دعوے کر رہے ہیں, اور یہ حقیقت ہے. کیونکہ اگر ہمارے دلوں میں وہ جذبہ, وہ قربانی کی روح آ جائے تو ہم پکے مسلمان اور مضبوط جگر والے بن جائیں گے, اللہ کی مدد کے مستحق بن جائیں گے. اللہ ہماری بھی مدد کرے گا جیسے اکیلے ابراہیم کی تھی. کہا آگے کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے پیشانی کے بل لٹا دیا تو وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم, تب ہم نے ان کو ندا دی, اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا, یقیناً آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا. ہاں خواب سچا کر, کیسے سچا کر دکھایا؟ دل میں تو پکا ارادہ لے کر آئے ہی تھے, اسماعیل علیہ السلام کو تیار بھی کر لیا, دل کا ارادہ بھی تھا کہ اللہ کا حکم ماننا ہی ہے, چھری لے کے گردن پہ پھیر بھی دیا عملی طور سے. تو خواب کا جو مقصود تھا, حکم تھا, گویا اس پر آپ نے عمل کر دیا. اور کیوں یہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو دیا حکم؟ علماء نے اس کی حکمت بتائی کہ اللہ نے آپ کو خلیل بنایا تھا. خلیل دوست, محبت کے درجے سے اونچے والا درجہ ہے, اور خلت جس سے اللہ کی ہو جائے, اللہ تعالیٰ کے اس رشتے میں مزاحمت اور مشارکت, یعنی اس میں کوئی اور آئے, اس کو برداشت نہیں کرتا اللہ. حضرت ابراہیم نے یہ ثابت کیا کہ واقعی وہ اللہ کے سچے خلیل ہیں,
کہ اولاد، لاڈلی اولاد، بڑھاپے کی اولاد کی محبت بھی اللہ کے حکم اور اس کے محبت کے آڑے نہیں آئی، چنانچہ آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم محسنین کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ کیسا؟ آگے کہا اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یقیناً یہ کھلی ہوئی آزمائش تھی، یہ قربانی آزمائش تھی۔ اللہ اپنے بڑے بڑے بندوں کو جو جتنا اونچا درجے کا ہے اتنی بڑی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ان کو فدیے میں ایک عظیم ذبیحہ دیا۔ ہاں، جیسا کہ تفسیروں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا ایک مینڈھا حضرت اسماعیل کی جگہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجا، اسماعیل کو ہٹا کر وہ مینڈھا ڈال دیا گیا اور اس مینڈھے کی قربانی ہوئی۔ اب حضرت اسماعیل کا گلا نہیں کٹا۔ یہاں ایک نقطہ بہت اچھا یہ لوگوں نے بیان کیا، بعض علماء نے، شیخ عثمان خمیس وغیرہ نے، کہ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو تکلیف دینا نہیں چاہتا۔ آزمایا، آزمائش میں کھرے پورے اتر گئے، تو اب حضرت اسماعیل کی جان گنوانے اور خون بہانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا، ہٹا لیا۔ اس سے پتہ چلا کہ ہم کو جو آزمائش اور تکلیف آتی بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اذیت نہیں ہوتی، ہمارا امتحان ہوتا ہے، اور اس امتحان میں اگر ہم کھرے اتر گئے تو اللہ ہمارا نقصان نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم کو فدیے میں ایک مینڈھا دیا گیا، اب یہ مینڈھا جو قربانی کے طور پر ذبح ہو گیا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، تو اب ان کے اوپر بعد والوں پر ہم نے اس کو چھوڑ دیا، سنت بنا دی، یہ سنت ابراہیمی بن گئی، اور پھر سنت رسول بھی بنی۔ ہاں، حضرت ابراہیم کے شروعات ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوئی۔ یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ میں نے یہ سنت ابراہیمی کہا تو کسی صاحب نے تقریر میں کہا کہ یہ سنت ابراہیمی نہیں، سنت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے ہم کرتے ہیں۔ دونوں کی سنت ہے، اور رسول کو کہا گیا ملت ابراہیمی کی پیروی کیجیے۔ تو خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جاری کر دیا۔ کتنی اہم اور عظیم الشان چیز تھی، اور اللہ کی پسند کا پسندیدہ عمل، حکم کی تعمیل اور توحید کی تکمیل اور تقاضے کو پورا کرنا۔ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، توحید لا الہ الا اللہ مانتے ہیں، یہ اس کا تقاضا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں۔ تو جب یہ قربانی دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بعد والوں میں آج جو عید الاضحیٰ کو ہم قربانی کرتے ہیں اسی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی ہے۔ کذالک نجزی المحسنین، محسنین کو، نیکیاں کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ انہم من عبادنا المؤمنین، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ جب حضرت اللہ تعالیٰ قرآن میں کسی کو مومنین صالحین کہتا ہے تو یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ ہم کو اور آپ کو کہا ہے ایمان لاؤ، ہم کو اور آپ کو کہا ہے نیک بنو، اور ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ نیک ہیں، یہ مومن ہیں، یعنی یہ پرفیکٹ بات ہے، اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ ہے کہ وہ میرے مومن بندوں میں سے تھے۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت دی۔ دیکھیے اسماعیل کا واقعہ ہو گیا، اس کے بعد اسحاق کی بشارت ہو رہی ہے علیہ السلام، جو نبی تھے، نیکوکار لوگوں میں سے تھے۔ یہاں ایک سبق، آزر کو چھوڑا، گھر کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، مشرکین کو چھوڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل کو دیا، اسحاق کو دیا، اور پھر دوسری جگہ ہے کہ اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی بشارت دی جو پوتے ہوں گے، وہ بھی نبی، ان کے بیٹے بھی نبی، ان کے بعد ان کی نسل میں نبوت، اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مشرک خاندان کو اللہ کے حضرت ابراہیم نے چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا خاندان دے دیا۔ کوئی چھوٹی موٹی بات ہے میرے بھائیو، غور کیجئے۔ اللہ کے لیے اگر آپ کوئی چیز قربانی دیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اگر چاہے، اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی نظر نہیں آتا، تو دنیا میں بھی اس کا بدلہ اس سے بہتر دیتا ہے، آخرت میں تو ہے ہی۔ حضرت ابراہیم نے مشرک گھرانہ چھوڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا گھر دے دیا، نیا مقام دے دیا، اور پھر کعبہ کا معمار بنا دیا، جہاں ہر سال حج کرنے والے اور سال بھر عمرہ کرنے والے زیارت کے لیے جاتے ہیں، بار بار جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کو کعبے میں، تعمیر شدہ گھر میں جو اللہ کے حکم سے تعمیر کیا، ان کی برکت سے زمزم اللہ نے دیا، ان کی برکات سے کیا کچھ ہمیں ملا، دین کی بہت ساری تعلیمات۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ ہم نے اسحاق کی بشارت دی جو نبی تھے صالحین میں سے، وبارکنا علیہ وعلی اسحاق ومن ذریتہما، اور ہم نے ان پر اور اسحاق اور ان دونوں کی ذریت میں برکت عطا فرمائی۔ اب ان میں ظالم بھی ہیں اور مومن بھی ہیں، جو ان کے طریقے سے توحید کے راستے سے ہٹتا ہے وہ ظالم ہے، اللہ کا نافرمان بنتا ہے ظالم ہے، اور جو توحید پر، توحید کے تقاضوں پر تکمیل کرتا ہے وہ مومن ہے۔ میرے بھائیو، یہ پورا واقعہ کافی وقت ہو گیا، میں معذرت چاہتا ہوں، تاخیر سے شروع بھی ہوا، لیکن ان سب کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو دنیا میں جو عزت دی، آگے آیتوں میں کہا کہ ان کو بعد والوں میں اچھا ذکر دیا، برکت دی۔ اللہ رب العالمین نے اس خاندان کو دنیا میں بھی اچھائیاں دی، اور آخرت میں تو ان کا بہترین مقام ہے ہی، اونچا مقام ہے ہی اللہ کے پاس۔ تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم اب زندگی میں کامیاب ہوں، ہمارے بچے کامیاب ہوں،
دنیا اور آخرت میں، تو یہ سیدنا ابراہیم کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے۔ دنیا کی بات کرتے ہیں کہ اس تنظیم سے جڑ جائیں، ایسی چیز بنا لیں، وہ ڈگری لے لیں۔ دنیا کے وہ چیزیں جو شریعت کے دائرے میں ہیں، ترقی کے سامان اور اسباب ہیں، ان کو اختیار کرنے میں شریعت ہم کو منع نہیں کرتی، لیکن یہ بات طے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور انبیاء کا جو طریقہ ہے، جس کی بنیاد پر انہوں نے اللہ کا تقرب حاصل کیا، دنیا میں بھی کامیاب ہوئے، آخرت میں بھی، اس کے بغیر ہم اپنے مسائل کو حل نہیں کر سکتے۔ لہٰذا آج جو مسلمانوں میں خوف ہراس ہے، پریشانی ہے، ٹینشن ہے، باہمی اختلاف ہے، معیشت کی پریشانی، سیاست کی پریشانی، آپس کے مسائل، سارے مسائل کا حل یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں، توحید والے بن جائیں، اللہ کی مدد آئے گی اور ہمارا ہر مسئلہ حل ہوگا۔ اللہ دشمنوں سے بھی بچائے گا، کوئی ہمیں جلا نہیں پائے گا، کوئی ہمارے گھروں کو توڑ نہیں پائے گا، کوئی ہمیں دکھ اور عذاب میں مبتلا نہیں کر پائے گا۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ عید الاضحیٰ کا یہ پیغام ہمیں اچھی طریقے سے ذہن نشین کرنا چاہیے، اور بہت ساری باتیں ہم کرتے ہیں لیکن قرآن کے ان اسباق اور ان دروس پر ہم گہرائی سے غور نہیں کرتے۔ غور کیجئے، پڑھیے، اپنے گھروں میں پڑھائیے اور دوسروں تک پہنچائیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح ایمان کو سمجھنے اور اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے، ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.